نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقالوا اور انہوں نے کہا لن نؤمن لک ہرگز ہم آپ کے لیے ایمان نہیں لائیں گے حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا یہاں تک کہ آپ جاری کر دیں ہمارے لیے زمین سے چشمے او تکون لک جنۃ من نخیل یا ہو آپ کے لیے باغ کھجوروں سے وعنب اور انگوروں سے فتفجر الانہار خلالها تفجیرا پس نہریں جاری کر دے ان کے درمیان میں بہا کر او تسقط السماء یا گرا دیں آسمان کو کما زعمتا جیسا کہ آپ کا خیال ہے علینا کسفن ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے کر کے او تأتی باللہ یا لے آؤ اللہ کو والملائکۃ قبیلا اور فرشتوں کو سامنے او یکون لک بیت من زخرف یا آپ کے لیے گھر ہو سونے کا او ترقا فی السماء یا چڑھ جائیں آپ آسمان میں وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ اور ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ کے چڑھ جانے کے لیے حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ یہاں تک کہ آپ نازل کریں ہم پر کتاب جس کو ہم پڑھیں قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي آپ کہہ دیجئے پاک ہے رب میرا هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا میں اور کچھ نہیں ہوں مگر ایک بشر ہوں جو رسول بن کے آیا ہوں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى اور نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائیں جب ان کے پاس ہدایت آ گئی إِلَّا أَن قَالُوا سوائے اس بات کہ انہوں نے کہہ دیا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا کیا اللہ نے بشر کو رسول بنایا ہے قل آپ فرما دیجئے لو کان فی الارض ملائکہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے یمشون وہ چلتے پھرتے مطمئنین ٹھہرنے والے ہوتے لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا تو ہم بھی نازل کرتے ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم آپ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ گواہی دینے والا میرے اور تمہارے درمیان انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الاسراء آیات نمبر 90 سے لے کر 96 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں قرآن مجید کی عظمت کو یوں بیان کیا کہ اگر ساری کائنات کے جن و انس اکٹھے ہو جائیں اور اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، اور یہ بھی بتایا کہ قرآن مجید میں ہم نے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کیا، خوب مثالیں دے کر بات کو سمجھایا، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ وہ جو نہیں ماننے والے ہیں ان کے بے جا اعتراضات اور مطالبات کا ذکر آج کے سبق میں ہے اور پھر ان کا جواب ہے۔ فرمایا کہ وہ اتنے ضدی ہیں اور اتنے بے جا قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ کبھی تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رسول ہے تو یہ باغ اگائیں کھجوروں کے، زمین سے چشمے اگائیں، انگوروں کے باغ ہوں، سونے کا گھر ہو، آسمان پہ چڑھ جائیں، کتاب لے آئیں، فرشتے ہوں اور اللہ کو سامنے کر دیں، نعوذ باللہ۔ کبھی کیا مطالبہ اور کبھی کیا مطالبہ، ان تمام مطالبات کا، بےہودہ قسم کے مطالبات کا ایک ہی جواب دیا، اور جو بڑا خوبصورت جواب دیا کہ سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول۔ تم کہتے ہو چشمے ہوں، باغ ہو اور یہ ہو اور وہ ہو، یہ سارے کام جو تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو نا، یہ صفات انبیاء کی نہیں، یہ صفات تو رب کی ہیں۔ میں نے رب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا کہ تم مجھے کہو کہ یہ بھی کر دے اور وہ بھی کر دے۔ میں تو رسول ہوں اللہ تعالیٰ کا، انسان ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ کے پیغامات سنا رہا ہوں۔ اگر میرا یہ دعویٰ ہوتا کہ ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ میں کر سکتا ہوں، پھر آپ مجھے کہتے کہ ہاں جی کر سکتے ہو تو پھر یہ کام بھی کرو وہ کام بھی کرو۔ میں نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا۔ جب میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا تو تمہارا یہ مطالبہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سنیے ان کے بے جا اعتراضات اور پھر جواب۔ فرمایا وقالو، اور انہوں نے کہا، منکرین نے اعتراض کیا اور مطالبہ کر دیا، کہنے لگے لن نؤمن لکا، ہم ہرگز آپ کے لیے ایمان نہیں لانے والے، نہیں لائیں گے ہم ایمان جب تک کہ ہماری شرطیں نہ پوری ہو جائیں۔ کیا شرطیں جی؟ کہنے لگے حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمے نہ جاری کر دیں۔ اچھا جی، ایک مطالبہ۔ دوسرا مطالبہ او تکون لک جنت من نخیل، یا کوئی آپ کے پاس باغات ہوتے کھجوروں کے، وعنب اور انگوروں کے۔ ہم دیکھتے یہ نبی ہے جی، اور جہاں چاہتا ہے باغ کھجوریں کھڑی کر دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے انگوروں کے باغ ہو جاتے ہیں۔ فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور ان باغوں کے بیچ بیچ تو نہریں جاری کر دیتے۔ پھر ہم کہتے واقعی یار یہ نبی ہیں۔ او تسقط السماء، یا آسمان کو گرا دیں، نعوذ باللہ۔ ضد بھی بڑی بری چیز ہے نا۔ اب یہ دیکھو عذاب کے مطالبے کر رہے ہیں۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آسمان کو گرا دیں جیسا کہ آپ کا خیال ہے ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، آسمان کے ٹکڑے کریں اور اوپر سے گرا دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا لے آؤ اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے۔ تم کہتے ہو اللہ کو مانو، فرشتوں کو مانو، سامنے لے آؤ تو مانے، ویسے کیسے مانے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ آ کر سامنے کہے کہ میرا رسول ہے اور
فرشتے سب نے تائید کر تب ہم مانیں گے۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے پاس گھر ہو کوئی سونے کا، پتہ چلے یہ نبی ہے اس کا سونے کا گھر ہے، ہمارے بھی جیسے گھر ہیں آپ کا بھی اس طرح کا گھر ہے، تو یہ کیسا نبی ہو گیا جی؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استغنا کی تو کیا بات تھی، کیا بات تھی، سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا میرے محبوب کہ آپ کہیں تو ہم آپ کے لیے بہت پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا، یا اللہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن کھانا کھاؤں تو شکر ادا کروں، اگلے دن بھوکا رہوں صبر کروں اور تجھ سے کھانا مانگوں، تو مانگنے کے اندر میرے چاہت ہے نا کہ اللہ مجھے تو یہ والی بات چاہیے، میں فقیر بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں مستغنی ہونا، بے پرواہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرواہ ہی نہیں ہے، دنیا کی لالچ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن ان کا مطالبہ او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے پاس کوئی سونے کا گھر ہو، او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں، ہم دیکھیں کہ آپ اوپر چڑھ گئے جی۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور اگر ہمارے دیکھتے دیکھتے آپ اوپر چڑھ بھی گئے ہم پھر بھی نہیں مانیں گے۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، ہرگز نہیں مان لائیں گے تیرے چڑھ جانے پر، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، یہاں تک کہ آپ کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں، اوپر جائیں اور اللہ آپ کو کتاب دے ہمارے دیکھتے دیکھتے، اور پھر آپ جناب وہ کتاب لے کر آئیں اور پھر ہم اس کو پڑھیں، تب ہم مانیں گے کہ رسول ہیں۔ یہ سارے مطالبے ہمارے پورے کرو، چشمے جاری کرو، کھجوروں کے باغ پیدا کرو، انگوروں کے باغ پیدا کرو، بیچ میں نہریں جاری کرو، آسمان کے ٹکڑے کرو، اور اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے لے آؤ، سونے کا گھر بناؤ، آسمان پہ چڑھ جاؤ، یہ سارے مطالبات پورے کرو تب ہم مانتے ہیں۔ ان کے اعتراضات سارے سننے کے بعد، نقل کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جواب دیا، بڑا خوبصورت جواب دیا، قل، جواب دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہہ دے سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، سبحان ربی، سبحان اللہ۔ قل، آپ کہہ دیجئے سبحان ربی، پاک ہے میرا رب۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ بھی باغ اگاتا ہو، میں بھی باغ اگاتا ہوں، اگر اللہ بھی چشمے جاری کرتا ہو، میں بھی چشمے جاری کرتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ بھی قدرتوں والا ہو اور میں بھی سارے وہ کام کر سکتا ہوں، پھر تو میں اللہ کا شریک بن گیا نا، پھر تو میں اللہ کا شریک بن گیا نا۔ قل سبحان ربی، آپ کہہ دیجئے میرا رب شریکوں سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں عابد ہوں، وہ معبود ہے، میں عابد ہوں، وہ معبود ہے، میں بندہ ہوں، وہ مسجود ہے۔ قل سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے، حل کنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک انسان ہوں جسے اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات ہے، فرمایا کرتے، میں نے جب حدیث کی کتابوں میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو پڑھا، میں نے پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں بے مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بے مثال، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اطہر بے مثال، آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں بے مثال، آپ کے پاؤں مبارک کے تلوے بے مثال، جب میں نے بے مثال آپ کی ساری صفتیں حدیث کے اندر پڑھی، میرے دل نے چاہا عطا اللہ شاہ بخاری اس بے مثال محمد کو سجدہ کر لے، اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے جب سجدے کا ارادہ کیا، پھر میں نے دیکھا عرب کی تپتی ہوئی زمین ہے، اور دوپہر اور ظہر کا وقت ہے، اور ظہر کے وقت میں اس تپتی ہوئی ننگی زمین پر اپنی پیشانی رکھ کر محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی، تو میں سمجھ گیا عطا اللہ شاہ
سجدہ محمد کو نہیں کرنا، سجدہ اس کو کرنا ہے جس کے آگے بے مثال محمد بھی جھک گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، بے مثال محمد بھی جس کی تسبیح بیان کر رہا ہے، سارے فرشتے بھی جس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ساری کائنات جس کے سامنے جھک رہی ہے، ساری کائنات والے وہ ساجد ہیں، مسجود صرف کون ہے؟ اللہ۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، میں ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں جسے اللہ نے رسول بنایا ہے۔ اچھا جی، پھر بشر اور رسول یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اگلا اعتراض ان کا، جس بندے نے نہ ماننا ہو نا جی، اس نے اعتراض ڈھونڈنے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے نا کوئی اعتراض مل جائے اور میں جناب جواب دے دوں، اور جس نے ماننا ہوتا ہے وہ اعتراض نہیں ڈھونڈا کرتا۔ اب جناب اعتراض ڈھونڈ رہے ہیں جی، یہ کیسے ہو گیا جی؟ ہم بھی بشر ہیں، آپ بھی بشر ہیں، رسول کیسے بن گئے؟ رسول تو فرشتہ ہونا چاہیے، رسول کون ہونا چاہیے؟ فرشتہ ہونا چاہیے، انسان کیسے رسول بن گیا؟ اللہ نے کئی جگہ جواب دیا اس کا، کہیں تو اللہ نے فرمایا ما ارسلنا من قبلک الا رجالا، آپ سے پہلے جتنے رسول ہیں سب مرد تھے، سب انسانوں میں سے تھے، کوئی رسول فرشتہ نہیں تھا، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک۔ لیکن یہاں پر ایک اور جواب دیا، سنیے جی، اللہ فرماتے ہیں وما منع الناس ان یؤمنوا، اکثر لوگ رک گئے ایمان لانے سے، نہیں ایمان لایا، اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس ہدایت آئی، نبی آئے، پھر ایمان لانے سے رک، کیوں رکے؟ کیا وجہ تھی؟ الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، اس بات نے روک دیا کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ نے کسی بشر کو رسول بنایا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اکثر لوگ اس وجہ سے اللہ کہتے ہیں روک گئے، جو یہ کہتے ہیں اللہ نے بشر کو رسول کیوں بنایا ہے، ان کو جواب دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قل، اور کہہ دیجئے جواب میں، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے، اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، پھر ہم آسمان سے رسول بھی فرشتے کو بنا کر کے بھیجتے، لیکن رہتے انسان ہیں اس لیے ہم نے انسانوں میں سے رسول بنایا۔ ارے نادانو، یہ تو اللہ کا خصوصی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسول بنایا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، رسول ہوتا فرشتہ تو وہ کھانا کھاتا جی؟ نہیں۔ پانی پیتا نہیں۔ شادی ہوتی نہیں۔ کچھ بھی نہ ہوتا، تو ہمارے لیے سنت کہاں سے بنتی؟ ہمارے لیے سنت، اس کو پتہ ہی نہیں ہے دکھ درد کیا ہے۔ ہم کہتے جناب میں رسول پاک کی امتی کہتے کہ بڑا درد ہوا ہے، بڑی تکلیف ہے، رسول آگے کہتا ہے یہ درد اور تکلیف کیا ہوتی ہے؟ تو پھر نہ یہ ان کی بات سمجھ سکتے نہ وہ ان کی بات سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسول بنایا اور امت کو کہا جیسے کھاتا ہے ویسے کھاؤ، جیسے پیتا ہے ویسے پیو، جیسے چلتا ہے ویسے چلو، جو کرتا ہے وہ کرو، تم اس کی اتباع کرتے جاؤ، میں اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت بناتا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یہ تو اللہ کا خصوصی احسان ہے۔ رہی بات یہ کہ ان کو مغالطہ اس لیے ہوتا تھا کیونکہ بشر کے اندر خیر اور شر دونوں ہوتی ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ جیسے نعوذ باللہ ہم گناہ گار ہیں،
ایسے ہی وہ اس تناظر میں دیکھتے تھے، حالانکہ اللہ اپنے انبیاء کی حفاظت فرماتا ہے، معصوم بناتا ہے، گناہوں سے کوسوں دور رکھتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ واقعہ یوسف میں کیا فرماتے ہیں، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے اپنے یوسف سے بے حیائی کو دور کر دیا۔ اللہ گناہوں کو اپنے نبیوں سے دور کر دیتے ہیں اور اپنے انبیاء کی حفاظت کرتے ہیں۔ محمد بشر لا کل بشر بل ہوا کل یاقوت فی الحجر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن کسی بشر کی طرح نہیں ہیں، بل ہوا کل یاقوت فی الحجر، جیسے پتھر تو یاقوت بھی ہے، پتھر تو وہ بھی ہیں جو گلیوں میں پڑے ہوئی ہیں، لیکن یاقوت ان پتھروں سے کتنا بلند مقام رکھتا ہے۔ محمد ہے تو بشر لیکن مقام اتنا اونچا رکھتا ہے کہ نورانی فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو نہیں چھو سکتے، اتنا اونچا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا۔ اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے تو ہم بھی فرشتہ رسول بنا کر کے بھیجتے، لیکن چونکہ زمین میں انسان رہتے تھے اس لیے ہم نے رسول کس میں سے بھیجا جی؟ انسانوں میں سے بھیجا۔ باقی رہی تمہاری بات کی تم نہیں مان، شک نہیں نکلنا تھوڑا، تو فرمایا پھر سنو، اگر مان لو گے تو تمہارا فائدہ، نہیں مانتے ہو تو میری رسالت میں کوئی فرق نہیں، آپ کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ لائٹ جل رہی ہے نا جی، ایک بندہ کہ میں نہیں کہتا کہ یہ لائٹ ہے، نہ کہے بھائی تیرے نہ کہنا نہ کوئی لائٹ بجھ جاسی، نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے میں رسول کو رسول نہیں مانتا تو اپنا ہی اس کا مطلب بے وقوفی ہے نا، رسول کی رسالت میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس لیے فرمایا قل، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہی دینے والا میرے اور تمہارے درمیان۔ کس کی گواہی کافی ہے؟ جب اللہ میری رسالت سے گواہی دے رہا ہے تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے مجھے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ قسمیں کھا کے کہتا ہے تو میرا سچا رسول ہے۔ جو اللہ قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے تو میرا سچا رسول ہے، تو جناب ابو جہل صاحب تسی منو یا نہ منو، تھوڑے ماننے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ رب کے ماننے کے بعد، رب کی گواہی کے بعد تمہارے دستخطوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہی دینے والا میرے اور تمہارے درمیان۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے سچا رسول کون ہے، وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے لوگوں کا برتاؤ اس کے ساتھ کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ یقین کی تو